بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبانی۔ آپ کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا گیا۔ حضرت ابو یحییٰ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ ابو بکر کا لقب الصدیق آسمان سے اتارا گیا۔ حضرت نزال بن صبرہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے الصدیق رکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام جبل احد پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی تھے۔ اچانک پہاڑ ان کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پہلی حدیث کو حاکم نے مستدرک میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ہاشمی نے مجموع الزوائد میں، بخاری نے تاریخ الکبیر میں، شیبانی نے الاحاد المثانی میں، عسقلانی نے فتح الباری میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان ساری احادیث کو القول الوثیق فی مناقب صدیق میں جمع کر دیا ہے۔ فصل کا نمبر ہے 4۔ آئیے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شارٹ انٹروڈکشن سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا جو کنیت اور اوریجنل نام تھا وہ ہے عبداللہ بن ابی قحفہ ابن امیر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فر۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر جاتا ہے، مل جاتا ہے مرہ بن کعب تک۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد ہوئی، یعنی عام الفیل کے 2 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ٹائم 2.5 ایئرز ہے آلموسٹ، اور وہ وہاں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی عمر جو ہے وہ 63 برس ہوئی جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے گھر والوں نے نام عبداللہ بن عثمان رکھا تھا اور عتیق پکارتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عتیق اس وجہ سے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور دوسری یہ کہ آپ کو عتیق اور منان النار، آپ جہنم سے آزادی دے دی گئی تھی، اس لیے آپ کو عتیق کہتے تھے۔ موسیٰ بن عقبہ کہہ رہے ہیں کہ 4 پشتیں آپ کی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی، آپ کی اولاد اور آپ کے ایون ان کی اولادیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک لیکچر دیا تھا اور پھر اس میں کتاب بھی مرتب ہوئی، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یقول لصحابہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جو شخص بھی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہوگا وہ قرآن کا منکر ہوگا، اور جو قرآن کا منکر ہوگا وہ دائرے اسلام سے خارج ہوگا۔ آئیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان جو ہے، آپ فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، حلف لے کر فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ سنا ہے کہ ابو بکر صدیق کا لقب الصدیق آسمان سے اتارا گیا، اللہ نے یہ نام رکھا،
جبریل امین اور آقا علیہ السلام کو یہ نام پھر نیچے اناؤنس کرنے کے لیے دیا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے ہر ڈیفرنٹ وقت پر اس لقب کو نام کو بیان کیا, اور پھر جنگ احد کے پہاڑ میں بھی یہ اس نام کو بیان کیا. ان ساری حدیثوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی کی سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے پر کرم کرے کہ اندھیرے سے نکال کر انہیں روشنی کی طرف لائے. ولایت کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو انہیں صدیق فرما رہے ہیں, اور ان کے ماننے والے اگر اس طرح سے باتیں کریں گے تو بتائیے پھر وہ دنیا اور آخرت میں کس مقام پر کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عظمت صدیق, مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید